بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جب مجھے اپنے ہی شہر میں ملازمت نہ ملی اور بروزگار ہونے کی ہر آس ناکام عاشق کے دل کی طرح ٹوٹ گئی تو میں نے بوریا بستر باندھا، بطور زادِ رخ اماں کی دعائیں لی اور اس بڑے شہر میں چلا آیا۔ میرا ایک دوست نوید، جس سے برسوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس شہر میں سکون پذیر تھا۔ اس نے اپنے گھر کی بیٹھک عارضی طور پر مجھے دے دی، پھر حصول ملازمت کے لیے سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ ایک سڑک سے دوسری سڑک، ایک دفتر سے دوسرا دفتر۔ ابھی جوتوں کے تلے پوری طرح سے گھسے نہیں تھے کہ ایک دفتر میں ملازمت مل گئی، جو میری توقع اور پسند کے مطابق نہیں تھی، مگر بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کے مصداق میں نے اسے غنیمت جانا۔ نوید نے کہا، پکڑ لو اس نوکری کو، ایک بار پاؤں جم جائیں تو بعد میں کوئی بہتر ملازمت تلاش کر لینا۔ ملازمت پر لگ گیا تو پھر رہائش کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ اس بڑے شہر میں سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا کی ہر شے، حتیٰ کہ نوکری بھی، مگر کچھ اشیاء نہیں ملتی جو قسمت والے ہی جنہیں ملتی ہے، مثلاً مروت، رواداری، سکون، کل کا اعتبار اور مکان۔ جب جوتوں کے نصف تلے گھس کے اور کوئی قاعدے کرینے کا مکان ملنے کے آثار نظر نہیں آئے، بلکہ حصول رہائش کی ہر آس پھر سے ناکام عاشق کے دل کی طرح ٹوٹنے لگی، تو ایک دن اچانک اس مکان کے بارے میں اطلاع ملی۔ مکان مجھے پسند آیا۔ 2 کمرے، صحن، آنگن، باورچی خانہ اور ایک اسٹور روم، اور چھت پر بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کے بائیں جانب ایک کشادہ گلی تھی جس میں ایک پرانا درخت ایستہ تھا اور گہرے سبز پتوں سے لدی پھندی اس کی شاخیں نصف چھت پر سایہ کیے رہتی تھی۔ مکان کا داخلی دروازہ گلی میں تھا، جبکہ عقبی کمرے کا کشادہ دریچہ سڑک کی جانب کھلتا تھا۔ مکان کا محل وقوع مجھے پسند آیا۔ اس میں اتنی گنجائش بھی تھی کہ میری اماں اور چھوٹے بہن بھائی آرام سے رہ سکتے تھے۔ ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ مکان نوید کے گھر سے محض چند 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ مکان تو اچھا ہے نوید نے کہا، کرایہ بھی مناسب ہے، مگر میں نے سوالیہ نظروں سے نوید کو دیکھا۔ بھوت؟ ہاں، سامنے والا پٹواری کہہ رہا تھا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ مجھ سے بھی 2 افراد نے کہا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ لیکن کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ اس مکان میں بھوت پریت ہیں؟ پتہ نہیں، نوید نے کہا، مناسب ہوگا کہ پہلے اچھی طرح چھان بین کر لی جائے۔ چنانچہ چھان بین کی گئی۔ چند ایک افراد کا کہنا تھا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ پچھلا کرایہ دار اسی بنا پر مکان چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ مکان میں رونما ہونے والے ناقابل یقین واقعات سے وہ اور اس کی بیوی بچے ڈر گئے تھے۔ انہوں نے گھر میں سائے چلتے پھرتے دیکھے، آوازیں سنی۔ تصدیق یا تردید کے لیے بغیر سابقہ کرایہ دار سے ملاقات ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی دوسرے شہر منتقل ہو گیا تھا۔ مالک مکان سے اس معاملے پر گفتگو ہوئی تو اس نے مکان میں کسی بھوت پریت کی موجودگی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مکان کیوں چھوڑا؟ ارے جناب، میرا کنبہ بڑا ہے، اس مکان میں ضرورت کے مطابق گنجائش نہیں تھی، مجبوراً رہائش کے لیے دوسرا بندوبست کرنا پڑا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ سابقہ کرایہ دار۔ مالک مکان ہنسا، تو اس کی بات مت کیجیے، اس نے تو کئی سال سے میرے کہنے سننے کے باوجود کرائے میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا تھا۔ جب میں نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا تو اس نے بھوت پریت کی کہانی مشہور کر دی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ میں کرایہ نہ بڑھاؤں، تو گویا بھوت پریت کی کہانی محض ایک انتقامنہ کارروائی تھی۔ نوید نے کہا، جی ہاں، تو پھر مکان گزشتہ کئی ماہ سے خالی کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں نے جراح کی۔ اس شہر میں تو رہائش کی بے حد قلت ہے، لوگوں کو جھونپڑی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ اس صورت میں کیا یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا مکان جو اچھا خاصا ہے کئی ماہ سے خالی پڑا ہے؟ عجیب بات تو ہے۔ مالک نے ٹھنڈی سانس لی، چاندی کی ڈبیا سے ایک عدد پان برآمد کیا اور گلے میں دبا دیا۔ دیکھیے محترم، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی کہانیاں مشہور ہو جائیں تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ضرور پڑتا ہے۔ یہی صورتحال میرے مکان کے ساتھ بھی ہے۔ پچھلا کرایہ دار تو چلا گیا، مگر اس محلے میں بدقسمتی سے میرے کئی بدخواہ ہیں
جو ان کہانیوں کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مکان کے خواہش مند آتے ہیں لیکن جب آصف کے بارے میں سنتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ مالک مکان نے رک کر ایک اور ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے تو جناب اسی بنا پر کرایہ بھی کم کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مکان کسی نہ کسی طرح آباد ہو جائے، مگر بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آپ یقین کریں مکان ہر طرح سے محفوظ ہے، اس میں کوئی ضرر نسا شے نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا بیان ہے، نوید نے کہا۔ فرض کیجئے اس مکان میں واقعی کچھ ہے۔ تو مالک مکان نے تیسری بار سرد سانس بھری، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آپ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو کب تک بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 1 ماہ تک، میں نے جواب دیا۔ مالک مکان نے سوچتے ہوئے کہا، تو پھر میں آپ کے سامنے ایک ڈیل رکھتا ہوں۔ آپ اس مکان میں رہیے، میں آپ سے 1 ماہ کا کرایہ نہیں لوں گا۔ اگر مکان ہر طرح سے محفوظ و محسوس کریں تو پھر اپنی والدہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہاں پہ بلا لیجیے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہو تو مکان چھوڑ دیجیے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نیا مکان تلاش کرنے میں خود آپ کی مدد کروں گا۔ منظور ہے؟ یار مجھے تو یہ آپ کی ڈیل خاصی معقول لگتی ہے، مگر سنو، میں نے بات کاٹ کر کہا، میں ایک تعلیم یافتہ اور باشعور آدمی ہوں، بھوت پریت روحوں کو میں نہیں مانتا۔ چنانچہ مجھے یقین ہے کہ مکان میں کوئی آصف وغیرہ نہیں ہے۔ تاہم اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ بات اس کے برعکس ہے اور مکان میں کوئی بھوت پریت واقعی قیام پذیر ہیں، تو بھی مجھے یقین ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آس پڑوس میں رہنے والے سبھی افراد نے مکان کے آصف زدہ ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی غیر معمولی بت کا مشاہدہ نہیں کیا۔ تو پھر؟ نوید نے سوالیہ نظروں سے مجھے گھورا۔ میں مکان میں رہوں گا، میں نے جواب دیا۔ 1 ماہ کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ اگر مکان میں واقعی کسی آصف کا سایہ ہے تو اس عرصے میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی اور میں مکان چھوڑ دوں گا۔ یار پھر بھی، نوید نے متذبذب ہو کر قطع کلام کیا، یوں ہی خامخواہ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالنا، کچھ مناسب تو نہیں یہ بات۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے کہا، اطمینان رکھو، سوچ لو یار، مجھے فکر رہے گی۔ نوید کا یہ جملہ مجھے اچھا لگا کہ مجھے فکر رہے گی۔ اس دور نارسا میں جب ساری قدریں بیوہ کی چوڑیوں کی طرح ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں، جب نفسا نفسی کا عالم ہو اور آدمی کے ہاتھ معطل کر دیے گئے ہوں، جب آدمی ہجوم میں تنہا ہو جاتا ہے اور اسے پڑوس کی خیریت پوچھنے کا بھی لحاظ نہیں ہے، تو کسی کا یہ کہنا، اچھا خیال رکھنا، مجھے فکر رہے گی، یہ محض چند الفاظ ہیں، لیکن یہ بے وقتی کے اس دور میں یہ الفاظ انمول ہیں۔ میں نے ممنونیت سے اپنے دوست کو دیکھا، پھر میں نے ایک سگریٹ جلائی۔ نوید تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آخرکار میں نے کہا۔ بھوت پریت کے بارے میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ بدروحیں ہوتی ہیں یا نہیں، کبھی کبھی یہ جاننے کا شوق پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں کوئی خرچ نہیں اگر 1 ماہ اس مکان میں گزارا جائے اور دیکھا جائے کہ مکان واقعی آصف زدہ ہے بھی یا نہیں۔ میں یہ تجربہ ایک شغل کے طور پر کرنا چاہتا ہوں، اور اطمینان رکھو، اگر وہاں کوئی بھوت ہے بھی تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ میں ہی اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا۔ نوید نے ٹھنڈی سانس لی اور مجھے گھورا۔ پہلی رات نوید میرے ساتھ گزارنے کے لیے ٹھہرا۔ ہم رات گیر تک چائے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے اور ساتھ شعوری طور پر بھوت کا انتظار کرتے رہے۔ ابھی کچھ نظر آئے گا، کوئی سایہ، چمکتی ہوئی سر آنکھیں یا للپاتی ہوئی زبان، کوئی دروازہ خود بخود کھلے گا یا گلاس میز سے گر کر ٹوٹ جائے گا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ بھوت اگر تھا بھی تو اس رات اس نے آرام کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ رات کے ہم دونوں سو گئے۔ اگلے دن نوید اپنے بچوں کو لے کر کچھ دن کے اپنے آبائی گاؤں چلا گیا کہ وہاں اس کی چھوٹی خالہ کے بڑے دیور کی چھوٹی بیٹی کی خانہ آبادی تھی، یعنی کہ شادی تھی۔ جاتے جاتے وہ مجھے تاکید کر گیا کہ اگر مجھے ذرا سا بھی کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو فوراً مکان چھوڑ دوں گا اور اس کے مکان کی بیٹھک میں منتقل ہو جاؤں گا۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے لے کر جیب میں رکھی اور وعدہ کیا کہ اس کی ہدایت پر پوری طرح سے عمل کروں گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 7 دن 7 راتیں، نہ پتا ہلا، نہ دروازہ کھلا یا بند ہوا اور نہ کوئی آواز سنائی دی،
گو میں بھوت پریت اور روا خبیثہ کا بالکل قائل نہیں ہوں، اس کے باوجود میں شاید غیر شعوری طور پر کچھ غیر معمولی اور مہر عقل وقوعے کے رونما ہونے کا منتظر تھا۔ ساتھ ہی یہ کہ شاید اندر سے کچھ خوفزدہ بھی تھا، آتے جاتے غیر ارادی طور پر شک بھری نظروں سے مختلف اشیاء کو گھورتا۔ یہ گلاس کیا اسی جگہ رکھا تھا؟ کیا کھڑکی کا پردہ میں نے ہی کھولا تھا؟ یہ دروازہ تو شاید پہلے نصف سے کم کھلا تھا، اب پورا کیسے کھل گیا؟ شام کے جھٹ پٹے میں اور رات کے پرسکون سناٹے میں میری نگاہ خود بخود ادھر ادھر بھٹکتی، شاید کسی شے کسی حوالے کی جستجو میں دل و دماغ ایک انجانا سا وسوسہ سا بن رہا تھا۔ لیکن 7 دن گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ میں دھیرے دھیرے مطمئن ہو گیا، لیکن 8ویں دن مجھے ایک ناقابل توجہ تجربے سے دوچار ہونا پڑا۔ شام کا وقت تھا، خاموشی اور تاریکی چاروں طرف محیط تھی۔ میں صحن میں بیٹھا لیمپ کی روشنی میں اماں کو خط لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیمپ کی روشنی میں اس بنا پر کیونکہ حسب معمول بجلی چلی گئی تھی۔ ہمارے یہاں بہت سی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، مثلاً مہنگائی، آنے والا کل، زندگی، ویسے ہی بجلی کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ایک شوخ محبوبہ کی طرح اٹکیلیاں کرتی رہتی ہے، جھلک دکھاتی ہے، مسکراتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ جب تیسری بار بجلی غائب ہوئی تو میں نے سوئچ ہی آف کر دیا اور لیمپ جلا لیا۔ لیمپ کی زرد روشنی میں خیر خیریت کے رسمی الفاظ ذرا خوش خط حروف میں لکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، ایک خفیف سی مسکراہٹ، پھر ایک منظم سی سرگوشی۔ زیادہ سچ یہ ہے کہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی بلکہ صرف محسوس کیا۔ غیر ارادی طور پر گردن خود بخود گھومی اور میں نے اندر کمرے میں جھانکا۔ اسی وقت دروازے کی مدھم سی چرچراہٹ ابھری جو بالکل واضح تھی اور مجھے صاف سنائی بھی دی۔ میں چند ثانیے ساکت و سامت بیٹھا رہا اور قدرے سراسیمہ نظروں سے کمرے میں دیکھتا رہا، پھر کسی اندرونی تحریک کے زیر اثر خود بخود اٹھا، لیمپ ہاتھ میں لیا اور بے آواز قدموں سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں پہنچ کر رکیا اور سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، دائیں جانب دوسرا کمرہ تھا مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ بائیں طرف ایک کوٹری یا اسٹور روم تھا، اس کا دروازہ البتہ کھلا تھا اور چرچراہٹ کی آواز غالباً اسی دروازے کے کھلنے سے ابھری تھی۔ اوپر میں دریچہ تھا جو نصف کھلا ہوا تھا اور اس کا پردہ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ میں چند لمحے دروازے اور دریچے کے پردے کو ہوا سے لہراتے ہوئے پردے کو دیکھا۔ یقیناً یہی بات ہے، شاید دروازہ کچھ کھلا ہوا تھا، دریچے سے ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ مزید کھل گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دریچے کا پٹ ہوا سے ہلا ہو اور چرچراہٹ کی آواز اسی سے ابھری ہو۔ یہی بات ہو سکتی ہے۔ مجھے قدرے اطمینان کا احساس ہوا۔ پھر میں آگے بڑھا، دریچے کا پٹ بند کر کے چٹخنی لگائی اور واپس موڑا۔ اچانک مجھے پھر سے رکنا پڑا۔ وہ کیا شے تھی یا محض وہ میرا وہم تھا؟ مجھے یکایک ایک ہیلا سا نظر آیا، ایک انسانی وجود غیر مرئی جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا۔ طویل القامت وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور گو اس کی آنکھیں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم صاف طور پر اور یقین کی حد تک محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جلتی ہوئی سرخ اور پرتپش آنکھیں مجھی پر جمی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن یکایک بڑھ گئی، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ ہونے لگی، شاید ماتھے اور گردن پر پسینے کے 2 قطرے بھی ابھر آئے تھے۔ میں کئی منٹ تک ساکت و سامت کھڑا سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، شک کے حصار میں گرا ہوا۔ کیا واقعی میں اسے دیکھ رہا ہوں؟ کیا واقعی وہ کوئی سایہ ہے یا بات محض اتنی سی ہے کہ میرے وہم نے اس کا نادیدہ وجود تراش لیا ہے؟ میں نے سر کو ہولے سے جھٹکا اور غور سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ یہ بات میرے ہونٹوں سے نکلی تھی مگر میں نے خود نہیں کہی تھی، خود بخود کہی تھی۔ میری آواز کمرے کی گہری خاموشی میں گونجی تو یکایک محسوس ہوا کہ اس کے بدن میں جنبش ہوئی ہے۔ پھر شاید اس نے کچھ کہا جو سنائی نہیں دیا، بس محسوس ہوا کہ اس نے کچھ کہا ہے۔ پھر میں نے اسے جنبش کرتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اچانک مڑا اور ہوا کے ایک صبح چونکے کی مانند چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پتھر کی طرح ساکت اور ٹھہری ہوئی آنکھوں سے کھلے دروازے کو گھورتا رہا۔ پھر یکایک اس طرح چونکا جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے آنکھ کھلی ہو۔ وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا، دریچہ، اسٹور روم کا دروازہ اور وہ جگہ جہاں وہ کھڑا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ چل کر صحن میں آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظر صحن اور آنگن میں بھٹک رہی تھی۔ کہاں گیا وہ؟ صحن اور آنگن میں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔
الجھن، خوف اور تذبذب میں گرفتار، یہ سب کیا تھا جو کچھ میں نہیں دیکھا؟ پھر بھی جو دیکھا، کیا واقعی وہ سایہ تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی انسانی ہیلا تھا؟ کیا لوگ سچ کہتے ہیں یہ مکان سچ مچ آسیب زدہ ہے؟ میں نے گردن گھما کر ایک بار پھر اس مکان پر نظر ڈالی جہاں میرے احساس کے مطابق وہ کھڑا تھا۔ چند ثانیے وہ دیکھتا رہا، سر کو زور زور سے جھٹکا اور آہستہ سے ہنسا۔ مجھے خود اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب میں ذہنی انتشار اور وحشت میں کمی محسوس کی تو میں نے ذرا سکون اور اعتماد کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا۔ جو تجربہ ہوا تھا اسے اپنے تصور میں دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی۔ دروازے کی چرچراہٹ، آہٹ اور ایک غیر مرئی انسانی ہیلا، مگر میرا ذہن متاثر تھا۔ یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ میں واقعی کسی آسیب کی موجودگی سے دوچار ہوا تھا۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ مکان کے بارے میں کی کہانی بنی ہے، ہو سکتا ہے میرا ذہن ان سے پہلے ہی متاثر ہوا ہو اور لاشعوری طور پر کسی بھوت کو دیکھنے کا خواہش مند ہو۔ ہاں، یہی بات ہو سکتی ہے، کسی آسیب کا کوئی وجود نہیں۔ دروازہ ہوا سے چرچرایا ہوگا، آہٹ میرے وہم نے سنی۔ انسانی ہیلا میرے متاثر ذہن نے تراشا۔ بس اتنی سی بات ہے، مجھے خواہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے طے کیا۔ اگلے 2 ہفتوں میں مزید ایسے تجربات ہوئے۔ ایک بار لیمپ 2 مرتبہ بجھا اور دوسری بار کوٹری کا دروازہ آپ ہی کھل گیا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ دروازہ نہ صرف میں نے بند کیا تھا بلکہ کنڈی بھی لگا دی تھی۔ دونوں ہی موقعوں پر مجھے آہٹ سننے کا گمان بھی گزرا تھا اور اس کی موجودگی کا احساس بھی ہوا تھا، اور دونوں ہی بار یہ محسوس ہوا کہ وہ کوٹری سے نکلا اور صحن سے گزر کر اوپر چلا گیا۔ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوٹری سے نکلا اور صحن سے گزر کر اوپر گیا تھا۔ ان تجربات کے باوجود میرا ذہن یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ مکان میں واقعی کوئی بدروح موجود ہے۔ کچھ تو اس بنا پر کہ میں بھوت پریت کا قائل نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل کر ختم ہو جاتا ہے اور روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ بھوت پریت، چڑیل، ارواح خبیثہ، یہ سب بیمار، کمزور اور توہم پرست ذہنوں کی نشانیاں ہیں۔ ایک وہم زدہ ذہن اندھیرے میں طرح طرح کی اشکال اور اشیاء دیکھتا ہے، نہ صرف بھوت پریت بلکہ جن پری دیو بھی، جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں میری نظر میں۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ لیمپ کا بجھنا، کنڈی کا گرنا اور دروازے کی چرچراہٹ یا تو اتفاق تھا یا ہوا کی کارستانی اور انسانی بیکر میرے پراگندہ اور متاثر ذہن نے تراشا تھا۔ دوسرا اس بنا پر کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ تھا تو بے ضرر تھا، محض ایک غیر مرئی، لا بے وزن، غیر مادی کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ چونکہ مکان حالی اور ویران پڑا ہے، اس بنا پر وہ اس میں بسیرا کرتا ہے۔ مکان آباد ہوگا تو خود ہی چلا جائے گا۔ جس شام کنڈی گرنے اور دروازہ کھلنے کا واقعہ پیش آیا تھا، میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھا، کانوں میں چرچراہٹ کی آواز آئی تو نظر خود بخود کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں اٹھا اور بے آواز قدموں سے چل کر کچن میں داخل ہوا۔ یہ عمل غیر ارادی طور پر تھا۔ میری نگاہ دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ محسوس ہوا کہ اگر وہ تھا تو سٹور روم سے برآمد ہوا اور چند لمحوں کے لیے کمرے کے وسط میں ٹھہرا، پھر صحن کی طرف بڑھ گیا۔ گو میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، پھر بھی میری نظر اس کا تعاقب کرتی رہی۔ جب میں چلا گیا اور مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہونے لگا کہ کمرے میں اب کوئی نہیں ہے، تو میں آگے بڑھا اور دروازے کا جائزہ لیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے دروازہ بند کیا تھا اور کنڈی بھی لگائی تھی۔ پھر کنڈی کیسے کھلی اور دروازہ کیسے کھلا؟ میں نے آگے بڑھ کر جائزہ لیا۔ کنڈی ذرا ڈھیلی ہے، کبھی کبھی کباڑ ہے تو خود بخود گر جاتی ہے۔ پھر نگاہ دریچے کے کھلے پٹ کی طرف گئی اور میرے ذہن میں خیال ابھرا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہوا کا جھونکا آیا ہو اور کنڈی گر گئی ہو؟ اور رات وہ میری کافی بے چینی میں گزری۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کیا اور معمول کے مطابق تیار ہو کر 8:30 بجے دفتر کے لیے گھر سے روانہ ہو گیا۔ بس اسٹاپ پر پہنچا تو توجہ 30-40 افراد کے ہجوم نے کھینچی جو قریبی گلی میں موجود تھا۔ بس اسٹاپ پر جو افراد اس کے انتظار میں کھڑے تھے ان کی توجہ بھی ہجوم ہی جانب تھی۔ میں نے یوں ہی غیر ارادی طور پر ایک باریش بزرگ سے پوچھا، کیا بات ہے محترم، یہ لوگ گلی میں کیوں جمع ہیں؟ بزرگ نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر تلخ لہجے میں بولے، لاشیں ملی ہیں۔ لاشیں؟ میں نے سر ٹٹا کر کہا، ہاں 2 لاشیں ملی ہیں، بوریوں میں بند تھی، دونوں کو گولی ماری گئی تھی۔
بزرگ نے یہ بات اس طرح کہی جیسے کہ خود کلامی کر رہے ہوں۔ کیا وقت آ گیا ہے، نہ خوف خدا نہ آدمیت کا احترام، آدمی حیوان بنتا جا رہا ہے، کسی بات کا کوئی احترام نہیں رہا۔ پہلے کئی ہفتوں میں ایسا سانحہ ہو جاتا تھا، اب لاشیں روزانہ کوڑوں کے ڈرموں میں بوریوں میں ملنے لگی ہیں۔ آدمی اور کیڑے مکوڑے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر یہی حالات رہے تو بزرگ بڑبڑاتے رہے۔ میں غیر ارادی طور پر ہجوم کی طرف بڑھ گیا، چہ مگوئیاں کرتے لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھا اور بوریوں سے برآمد ہونے والی لاشوں پر نظر ڈالی۔ میں ذرا غور سے دونوں لاشوں کو دیکھنے لگا۔ ایک لاش ایک ادھیر عمر آدمی کی تھی، جبکہ دوسری ایک نوجوان لڑکی کی تھی، اس کی عمر 20 سال سے کم لگتی تھی۔ ان دونوں کے کپڑوں پر پھیلا ہوا خون خشک ہو کر سیاہ پڑنے لگا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ غالباً 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت گزر گیا۔ فضا میں ایک تیز اور حد درجے ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، جو یقینی طور پر لاشوں سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے رومال جیب سے نکال کر ناک پر رکھا اور افسردہ نظروں سے نوجوان لڑکے کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ احراج خون اور موت کے باعث مرجھا کر زرد و بے رونق اور ڈراؤنا ہو گیا تھا، مگر ناک نقشے اور قد کاٹ سے عیاں تھا کہ بڑا وجیحہ، خوش شکل اور جاذب نظر رہا ہوگا۔ جدھر سے گزرتا ہوگا لڑکیاں پلٹ کر دوسری بار دیکھنے اور اس کی وجاہت پر دل و جان نثار کرنے کی آرزو کرتی ہوں گی، مگر وہ وجاہت اب مر چکی تھی، حالانکہ ابھی اس کی پوری عمر باقی تھی۔ ابھی یقیناً اسے بہت کچھ کرنا تھا، کسی سے محبت کرنی تھی، گھر بسانا تھا، بچے پالنے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب نہ وہ کسی سے محبت کرے گا، نہ گھر بسائے گا، نہ اپنی محبت کرنے والی ماں کی خدمت کرے گا، کیونکہ اس کے جسم میں گولیوں کے 5 نشان ہیں اور اس کی لاش ٹاٹ کی بوری سے برآمد ہوئی ہے۔ میری توجہ خود بخود قریب کھڑے ایک مدقوق سے آدمی کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، سب سے پہلے عبداللہ بھائی نے دیکھا تھا، بدبو کی وجہ سے انہیں کچھ شک ہوا، چنانچہ انہوں نے شاکر بھائی کو اور مجھے آواز دے کر بلایا، پھر ہم لوگ پولیس کو بلا لائے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا اسی علاقے کے ہیں؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، مدقوق آدمی نے کہا، ہم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید رات میں کسی وقت یہ لاشیں یہاں رکھی گئی ہوں گی۔ ہاں، کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ کیا بات کرتے ہو یار، اگر دیکھا ہوتا تو کیا وہ حرامی یہاں سے بھاگ کر جاتے جنہوں نے بورے رکھے تھے، سالوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے؟ مدقوق آدمی نے ذرا غصے سے کہا۔ یار بڑی افسوسناک بات ہے، دوسرے آدمی نے رن سے کہا۔ جانے بیچارے کون ہیں یہ دونوں؟ مدقوق آدمی نے ٹھنڈی سانس لی اور سر ہلایا۔ میں یکایک مرا اور ایک عالم وحشت میں تیز تیز قدموں سے بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ اس دن دفتر میں قطعاً میرا دل نہ لگا۔ گزشتہ شام کا واقعہ، پھر دونوں لاشیں، میں نے خود کو فائلوں میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر بات نہیں بنی۔ پھر اخبار اٹھایا تو دل کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ پورا اخبار دل آزار خبروں سے بھرا پڑا تھا، قتل، اغوا، چوری ڈکیتی، زنا اور جانے کیا کیا خبریں تھیں جو کہ وہاں میں چھپی ہوئی تھی، لیکن ان لاشوں کے بارے میں ذکر نہیں تھا جو صبح میں نے دیکھی تھی۔ شاید اخبار والوں کو بھی علم نہیں ہوا ہوگا، مگر دیگر 4 لاشوں کا ذکر موجود تھا جو شہر کے مختلف علاقوں میں ایک دن پہلے پائی گئی تھی۔ ایک لاش بورے میں ملی تھی، ایک کوڑے کے ڈرم میں، ایک لاش زیر تعمیر عمارت میں پائی گئی تھی، جبکہ چوتھی لاش جس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا گیا تھا، ایک نالے کے قریب جھاڑیوں سے ملی تھی۔ ان لاشوں کے علاوہ کئی وارداتیں اغوا کی ہوئی تھی، 3 کاریں، 4 موٹر سائیکلیں چھین لی گئی تھی، ایک بڑے تاجر کے بنگلے پر ڈاکہ پڑا تھا اور ڈکیت نقد رقم کے علاوہ زیورات اور دوسری قیمتی اشیاء لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہ سرخی کے ساتھ ایک بڑے بیان بھی چھپا تھا کہ ان لوگوں کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور افسردہ نظروں سے پہلے صفحے کی چھوٹی بڑی سرخی کو دیکھتا رہا، جو زہریلے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے اخبار پڑھنے کی؟ کیا حاصل ہے محض ان سے؟ ذہنی ٹینشن اور کچھ بھی نہیں۔ زندگی میں پہلے ٹینشنز کی کوئی کمی ہے؟ پہلے کوئی زمانہ تھا جب صبح طلوع ہوتی تھی تو فرحت اور تازگی لے کر آتی تھی، اب اپنے دامن میں خوف، بے یقینی اور رنج لے کر آتی ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا کہ فاروق میری میز پر آ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آج بڑے اداس ہو؟ ہاں یار، میں نے پسمردگی سے کہا، آج صبح 2 لاشیں دیکھی ہیں، تب سے دل خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، کہاں؟ میں نے پوری بات بتائی۔ فاروق ہنس کر بولا، چھوڑ بھی یار، کیا فضول بات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ ارے میاں، یہ سب تو چلتا رہتا ہے، 2-4 افراد مار دیے گئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تو روز کی بات ہے۔ تم ہم منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ مگر یار وہ انسان تھے، میں نے کہا۔ کیا واقعی؟ فاروق طنزیہ انداز میں ہنسا۔
میں نے جلتی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے تعجب ہے کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو۔ معصوم لوگوں کا مرنا محض ایک لطیفہ ہے کہ اس پر ہنسا جائے۔ فاروق یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں یار، لطیفہ نہیں، ماتم ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا؟ یہ نفسا نفسی یوں ہی چلتی رہے گی؟ کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں بھی مار سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ پھر ہر روز ہی ایسے واقعات دیکھنے میں آنے لگے۔ کبھی سڑک پر اور کبھی نالے میں کوئی نہ کوئی انسانی لاش دکھائی دینے لگی۔ اس کی گردن کٹی ہوئی ہوتی اور لاش بوری بند ہوتی۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی نے بہت بے دردی سے مارا ہو۔ ان واقعات نے سبھی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں بھی خوفزدہ رہنے لگا تھا اور سوچتا رہتا کہ آصف تو میرے گھر میں موجود ہے، لیکن خون باہر کیوں ہوتے ہیں؟ یہی سوچ سوچ کر میں پیلا پڑنے لگا۔ کسی کے پاس بھی اس بات کا کوئی حل نہیں تھا۔ ہر کوئی خوفزدہ تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کہ ان کی گردنیں کاٹنے والا کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے۔ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ کوئی آصف تھا، بدروح تھی، بھوت تھا، دیو تھا، یا پھر کوئی اور بھی؟ یہ کوئی بھی جان نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ ہر کسی کو معلوم ہوتا تھا کہ صبح سویرے کسی لاش کو کسی نہ کسی کی لاش ضرور ملے گی، اور ایسا ہر روز ہوتا تھا۔ ان واقعات کے چوتھے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تھا تو سامنے نوید کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے حیرانگی سے کہا، یار تم کب آئے؟ وہ بولا، آج صبح ہی آیا ہوں۔ آؤ اندر آؤ اور سناؤ، بھابھی بچے کیسے ہیں اور اماں کیسی ہیں؟ کیا وہ بھی آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ فی الحال نہیں آئی، وہیں رہیں گی، نوید نے جواب دیا۔ اچھا یار بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ میں چائے بنانے لگا تو نوید اخبار پڑھنے لگا۔ میں چائے بنا لایا اور اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور چسکی لیتے ہوئے بولا، بتاؤ مکان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا کسی جن بھوت سے ملاقات ہوئی کہ یا نہیں؟ نہیں، نوید چونک کر بولا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ وہ کہانی بے بنیاد تھی، مکان میں کوئی آصف نہیں ہے؟ یار میں نے ذرا الجھ کر کہا، بات اس طرح نہیں ہے، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، لیکن گزشتہ 24-25 دنوں میں کم از کم 3 بار مجھے مکان میں کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے کوئی ہیلا کمرے میں موجود ہے۔ وہ نظر بالکل نہیں آتا، نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے، بس محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی سایہ ہے۔ وہ اس سامنے والی کوٹری سے برآمد ہوتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں الجھن میں پڑ گیا ہوں، یقین نہیں کہہ سکتا کہ مکان میں واقعی آصف موجود ہے بھی یا نہیں۔ کیا واقعی؟ نوید نے سنبھل کر بیٹھ کر تجسس آمیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے تذبذب کے ساتھ کہا، لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے آوازیں سنی تھی، سائے کو چلتے پھرتے دیکھا تھا اور دوسری محر العقل سرگرمیاں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس تو ضرور ہوا، مگر شک و شبہ بھی ہے، ہو سکتا ہے وہم ہی ہے۔ ممکن ہے کہ میرا ذہن سنی سنائی باتوں سے متاثر ہوا اور اسی بنا پر مجھے کسی سائے یا ہیلے کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ فرض کرو مکان میں کوئی سایہ ہے، تو بھی میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جب مکان آباد ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ چلا جائے گا۔ یار میں سمجھا نہیں، نوید نے حیرت سے کہا۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ مکان بے ضرر ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں؟ ہاں میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ نوید تھوڑی دیر چپ رہا اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایک سگریٹ سلگائی اور نم لہجے میں بولا، تو گویا تم مطمئن ہو؟ ہاں تو پھر کیا خیال ہے، کب تک اماں کو بلا رہے ہو؟ ابھی نہیں۔ میں نے بھی ایک سگریٹ سلگائی۔ وہ مجھے پوچھنے لگا، انہیں بلانے کا کیوں نہیں ارادہ؟ میں نے کہا، بس میرا ارادہ نہیں۔ میں ٹھنڈی سانس لینے لگا اور کہا کہ میں آصف سے ڈرتا ہوں یار۔ نوید نے الجھ کر مجھے گھورا۔ یار کمال ہے، عجیب بات کرتے ہو، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ مکان محفوظ اور بے ضرر ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ آصف سے ڈرتے ہو۔ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ مکان پسند نہیں تو دوسرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے گہری نظر سے نوید کو دیکھا، پھر اٹھ کر دریچے تک گیا اور پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ سڑک اور چوراہا صاف نظر آ رہے تھے، دکانیں کھلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں اکا دکا افراد آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے، مگر گزشتہ دن کے سانحے کی بنا پر چہل پہل اور رونق نہیں تھی۔ ایک نحوست و ویرانی اور سوگوار فضا میں کھلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شے خوفزدہ اور سہمی سہمی ہے۔ میں نے پلٹ کر نوید کی طرف دیکھا، وہ تجسس سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔
میں مکان کی بات نہیں کر رہا۔ آخرکار میں نے افسردہ آواز میں کہا، میں باہر کی بات کر رہا ہوں۔ آصف تو باہر ہے، سڑکوں پر، گلیوں میں، نکڑ پر، ہر کونے میں اور ہر مکان کی چوکھٹ پر اور گھاٹ لائے بیٹھا ہے۔ کب موقع ملے اور اپنی لپ لپاتی خون آلود زبان سے انسانی زندگی کو چاٹ لے۔ نوید، مکان میں اگر آصف ہے بھی تو وہ بے ضرر ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، مگر باہر کا آصف خون آشام ہے اور ہر گھر میں اور ہر آنگن میں اپنا منحوس سایہ پھیلائے ہوئے ہے۔ میں نے رک کر سانس لی اور اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ ابھی اماں کو نہیں بلاؤں گا۔ پھر میں چپ ہو گیا۔ نوید حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔